औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुपारा हमारा 29 है और सूरह अल मुरसलात हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 23। फ़क़द्दर ना फ़ने मल कादिरून, फिर हमने एक अंदाज़ा ठहराया, बस हम क्या ही खूब अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। फिर क्या अल्लाह कहते हैं कि वैलुन यौमा इज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन और अलम नजअलिल अर्दा किफ़ाता, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया जिंदों के लिए और मुर्दों के लिए। अब देखिए ना, हर आयत तो समझने वाली है। क्या ज़मीन को हमने समेटने वाली नहीं बनाया? इस ज़मीन ने शुरू दिन से लेके आज तक और क़यामत तक कितनी चीज़ों को समेटा है। कितने मुर्दे कहाँ गए, कितने परिंदे मरे, कितने जानवर मरे, कितनी कितनी चीज़ें इस ज़मीन के अंदर गई हैं। कई कई महल पूरे घुस गए हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन को हमने समेटने वाली बनाया। मतलब ये ज़मीन में क्या चीज़ है कि अपने अंदर सारी चीज़ें ले जाती है। इसको कभी सोचो। और फिर जिंदों के लिए और मुर्दों के लिए भी, यानी जिंदा लोग भी गाड़े गए, यानी कि दब गए, और मुर्दे भी। और हमने ज़मीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और हमने तुमको मीठा पानी भी पिला दिया। इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी है। अब इस अजाब की तरफ चलो जिसे तुम जुटलाया करते थे। तुम जोज़ख के साए की तरफ चलो जिसके 3 हिस्से हैं, जिसमें ना ठंड साया होगा और ना आग की लिपट से बचाएगा, बल्कि वो बड़े बड़े अंगारे बरसाएगा जैसे महल होते हैं। अब सोचें, इतने बड़े बड़े अंगारे जैसे महल होते हैं, इतना बड़ा एक अंगारा होगा, गोया ये जर्द ऊँटों की कतारें हैं। यानी इनको जो अंगारे हैं जर्द ऊँटों से भी कह दिया। पहले महल से कहा, फिर कहा जैसे ऊँट बड़े बड़े हैं और उनकी कतारें हैं, वो फेंके जा रहे हैं। इस दिन वैलुन यौमा इज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, ये दिन वो होगा कि वो कुछ बोल भी ना सकेंगे और ना ही इनको कोई उज़र पेश करने की इजाज़त होगी। इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। हाज़ा यौमिल फ़स्ली, ये फैसले का दिन है। हम तुमको और पहलों को जमा कर लेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास कोई तदबीर है तो मुझसे कर चलो, यानी कि इससे बचने की तुम्हारे पास कोई तदबीर है तो करो, बचो इससे। बस बात यह है कि वैलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला अब मुत्तकीन के लिए अच्छाई भी बताएंगे। इन्नल मुत्तकीना फ़ी ज़िलालिन व अयून, बिलाशुबा मुत्तकी लोग सायों और चश्मों में होंगे और इन उम्मी और मेवों में होंगे जिनको वो पसंद करते होंगे। अब तुम मज़े से खाओ पियो इन अमाल के सिला में जो तुम दुनिया में किया करते थे। बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। तुम थोड़े दिन खा पी लो और थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, बिलाशुबा तुम मुजरिम हो। अब देखिए, थोड़ा सा खा लो। अब चाहे आप 50 कुर्सियों का डाइनिंग टेबल होता है लोगों के घरों में, इतने इतने लोग अमीर होते हैं, और वो 50 कुर्सियों के डाइनिंग टेबल को भरना, इतने खाने बनाने और उनको सर्व करना। खा लो, अल्लाह कहता थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा तुम बरत लो, आपस में खा पी लो। लेकिन होता भी, मैं आपको बताऊं, ये है कि लोग चाहे लीड क्लास हों, अमीर हों, गरीब हों, लेकिन इतना चालाकियां उनको आती हैं कि जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे उनके लिए खाने और तरह के बनेंगे, जो आपके नॉर्मल से लोग आएंगे तो उनके लिए खाने और तरह के बनेंगे। मेरा रब ऐसा नहीं करेगा। वो चाहे फ़कीर उठा कोई और ईमान ले आया और उसने अल्लाह को माना, अल्लाह उसके लिए वैसे ही करेगा जिस तरह के जन्नतियों के लिए करना है। तो यहाँ तो बड़ी बेइंसाफ़ी होती है। इसलिए अल्लाह कहता है वैलुन यौमा इज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। और फिर कहा, और जब इनसे कहा जाता है कि रुकू करो तो ये लोग रुकू नहीं करते। वैलुन यौमाइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। फ़बे अय्यि हदीसिम बादहु यौमिनून। अब बताएं अल्लाह कैसे समझाए फिर आखिर वो इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे। इस कुरान को नहीं पढ़ते, इस पर पढ़ते हैं तो फिर रटते हैं, इसको सिर्फ सवाब के लिए रखा है, इस पर अमल नहीं करते, तो मैं अब कौन सी और किताब उतारूं जिस पर तुम अमल करोगे, बताएं। उसके बाद हम अल्लाह के फजल करम से अगला सपारा शुरू करते हैं, सपारा 30 और सूरह नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज़ के मुतल्लिक आपस में सवाल करते हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, उस अज़ीम खबर के मुतल्लिक वो शक में है। अल्लाज़ी हुम फ़ी मुख्तलिफ़ून, जिसके मुतल्लिक ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हरगिज़ नहीं, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा।
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خبر دے رہے ہیں کہ اے نبی، یہ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ سے چھپ چھپ کے بھی یہ ایک بڑی خبر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. وہ بڑی خبر بہت عظیم ہے، وہ ہے قیامت. قیامت کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی. اچھا جب آئے گی نا تو دیکھا جائے گا. ہمیں ہر وقت کیوں ڈراتے رہتے ہو؟ عام لوگ بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی باتیں کرے نا عورت اپنے گھر میں ہر وقت، یا کوئی 1 گھنٹہ چلو رک کے کر لے تو کہیں گے آپ تو ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں، ہر وقت یہی باتیں، ہر وقت یہ. کوئی اچھی بات کریں. حالانکہ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے، تو تم کیوں اس میں اختلاف کر رہے ہو؟ تو تم ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، بہت قریب معلوم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اور ابھی اللہ نے کیا بتایا کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا. وہ کون سی زمین کا ذکر ہے؟ اندر والی زمین کا، جو اندر گراؤنڈ میں ہے اور وہ اندر اپنے چیزیں لے جاتی ہیں. اب یہ فرش ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس کے اوپر ٹریفک چلتی ہے، ٹرک چلتے ہیں، ٹرین چلتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں چلتی ہیں. یہ بھی اب سوچو کہ کیسے چلتی ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ کی چیز بنا دیا، اور ہم نے دن کو حصول معاش کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا، اور ہم نے پانی سے بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں. اب دیکھیں یک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی چیزیں ہمیں گنائے جائیں گے، اور قیامت کا خوف ہمیں دلائے جائیں گے اس پورے سپارے میں. تاکہ اب تم جتنا پیچھے پڑ آئی ہو سپارہ، تم لوگوں نے 28 پارے 29 پارے ختم کر لیے، اب اس کو تمہیں یاد دوبارہ سے کرا دیا جائے کہ اس قرآن پورے پہ عمل کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اب دیکھیں کہ اللہ نے پہاڑ کب لگائے تھے؟ جب یہ زمین بنائی تھی. کب؟ ہمیں نہیں پتہ نہیں کروڑوں خربوں ملین بلین کتنے سال ہو گئے ہیں، ہم نہیں جانتے. لیکن تب سے وہ میخوں کی طرح لگائے ہیں، ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. ان میں ذرا کوئی ٹوٹ کے گر گیا کہ اس کی وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا. ہم لوگ جو بھی چیزیں بناتے ہیں نا ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ہم گھر بنائیں نا تو 50 سال بعد 70 سال بعد آپ اپنا گھر چیک کرائیں تو آپ وہ مزدور یا جو کاریگر ہوگا وہ کہے گا اس کو جلدی سے گرا لو، یہ ورنہ یہ خود گر جائے گا. پہاڑ کیوں نہیں گر رہے؟ وہ اللہ نے کیسے ٹھوکے ہیں؟ یہ اللہ کی ساری شان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ہمارے لیے جو بہترین چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ نیند. کہ انسان تمہیں 3 دن نیند نہ آئے تو تجھے لگ پتہ جائے. غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ نیند نہ آنے سے انسان پاگل ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا دماغ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے نیند ایسی دی ہے کہ وہ دماغ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر کریں جس کو نیند آتی ہے، لیکن پڑھائی کے وقت نیند آتی ہے تو فکر کریں. اس کے بعد ہے پھر ہم نے بتایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا، اور ہم نے پانی سے بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا. کیوں برسایا؟ تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، اور اس طرح گنے باغات بھی. بلا شبہ فیصلے کے دن قیامت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بنا لی ہیں، ان کو تم استعمال کرو. بارش دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ اندر سے سبزہ نکلے گا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ قیامت تک ان سے ذرا تم فائدہ اٹھا لو، اور وہ ایک وقت مقرر ہے، پھر وہ آ جائے گا. وہ کب آئے گا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور تم گروہ در گروہ چلتے چلتے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. بلا شبہ دوزخ دوزخیوں کی طاق میں ہے. یعنی دوزخ اس کا مطلب طاق میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوزخ ہر وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کب آئیں گے وہ لوگ جس کے لیے آپ نے مجھے بنایا ہے، کب آئیں گے. اسی طرح جنت بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ میرے جنتی کب آئیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آسمان کھل جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، اور کنارے کنارے بن جائیں گے. اب اس میں بتایا ہے کہ آسمان کے دروازے بن جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ کس طرح کی سچویشن ہوگی، اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی دروازوں سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی کھولنے سے. مطلب یہ کہ اب ایک کھلا وہ ایک دروازہ بن گیا، پھر اگلا، اور وہ دروازہ کتنا پوری دنیا سے بھی بڑا، اور ہمیں سب نظر آئے گا اندر کہ آسمان جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. بلا شبہ دوزخ جو ہے وہ ان دوزخیوں کی طاق میں ہے. اور پھر فرمایا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی جو سرکش لوگ ہیں،
جو اللہ کو بھول گئے ہیں اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہ وہاں وہ ٹھنڈک نہیں پائیں گے اور نہ ہی ان کو پینے کا کچھ مزہ آئے گا، مگر ہاں ان کو کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، پہلے تو انسان نا قیامت میں حشر کے دن کھڑے کھڑے، یعنی جب سے سور پھونکا جائے گا تب سے مصیبتیں پڑ جائیں گی، اور کتنے سال گزریں گے واللہ عالم، مصیبتیں پڑ جائیں گی۔ پھر کہیں وہ 3 سور پھونکے جانے ہیں وہ پورے ہوں گے، اس کے بعد پھر حشر کا دن آئے گا، پھر حشر کے دن کھڑے ہوں گے۔ اب پہلی مصیبتیں اتنی سہی اور اس کے بعد پتہ کیا چلے گا کہ دوزخ کا مزہ چکھو۔ اتنی مصیبتوں کے بعد، یعنی بچہ ایک لائن میں لگا رہے کہ میں نے اپنا رزلٹ دیکھنا ہے، اور اتنی دیر وہ لگا رہے 4 گھنٹے، اور جا کے رزلٹ دیکھے تو پتہ چلے فیل ہو گیا۔ ایک تو وہ لائن میں لگنے کی تھکن، اور دوسرا وہ فیل ہو گیا، اب اسے ٹینشن ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ کیا بنے گا؟ آپ سوچیں کہ دوزخی جو ہیں وہ ان کی دوزخ طاق میں ہے، اتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب جہنم کا مزہ چکھو، اور تمہیں جو کھانا دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون دیا جائے گا، یہی ان کے اعمال کی پوری جزا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو اب رج رج کے بدلے لوں، یہ نہیں کہا کہ میں اب ان کو اپنی مرضی سے بدلے لوں، یہ جزا ہے پوری۔ سوچیں کیا گناہ کیے ہوں گے۔ ہم تو ایک سادی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم نے وہ گناہوں کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نہ دکھائے۔ وہ جو بچیوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ، وہ جو لڑکیوں کو سپلائی کرتے ہیں، وہ جو اللہ کو بھول گئے ہیں، جو رشوت لے کے آگے بڑھتے ہیں اور چھوٹے اپنے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور جو لائق لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور رشوت لے کے آگے بڑھا دیتے ہیں نکمے لوگوں کو، اور پھر اپنے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو یہ سب گناہ کی دنیا ہم نہیں جانتے، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ میں پوری جزا دوں گا، اس لیے کہ ان کو حساب کے دن کی امید ہی نہ تھی، اور ہماری آیتوں کو وہ جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ان کو ہر چیز کو باقاعدہ لکھ لیا۔ بس اب مزہ چکھو، یاد رکھو کہ ہم بھی تم پر عذاب کو بڑھائیں گے۔ بلا شبہ اب نیکوکاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے گھنے باغات ہوں گے اور انگور بھی، اور جوان سال ہم عمر عورتیں ان کے نکاح میں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ان کو پیش کیے جائیں گے۔ اس پنکھے کو بند ہی کر دیں کیونکہ خطرناک بات ہے، لائٹ کم زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ حادثہ بھی ہو چکا ہے محلے میں کہ وہ ان کا گھر آگ لگ گئی ہے، پھٹ گئی جی، تو اب بند کر دیا، ٹھیک ہے، شکر کیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد فرمایا وَقَا سندہا کا، اور چھلکتے ہوئے جام ان کو پیش کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی دوزخیوں کا غم بتاتا ہے، ساتھ ہی پھر متقی لوگوں کی خوشیاں بھی بتاتا ہے، تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ دونوں چیزیں جب پڑھیں گے اس قرآن میں تو ظاہر ہے متقی کی طرف ہی جانا چاہیں گے۔ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ اپنی تمام ان کوتاہیوں پہ غور کرے کہ میں جو کچھ کر رہا تھا اب میں نہ کروں۔ اللہ نے تو دیکھیں سلیبس کھول کے سامنے رکھ دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو سلیبس دیا جاتا ہے نا، اس میں ایک بک آخر میں دے دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے خلاصہ یا پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، سلیبس ہی ہوتا ہے، اس کی ساری کتاب کے وہ سوال نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سے یاد کرتے ہیں۔ ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے وہ، شاید گیس پیپر، بالکل، تو وہ گیس پیپر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں شکر ہے کہ پورے سوالات نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ سارے ہم وہ نہیں کریں گے، یہ گیس پیپر کر لیں گے تو شکر ہے تیاری ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے رب نے ایک ہی بس یہ قرآن اتارا ہے اور اس میں رپیٹ باتیں بہت کی ہیں، اور یہ سارا گیس پیپر ہی ہے، سمجھیں، کوئی آپ سے فالتو بات نہیں کی، ابھی تو دنیا بتائی نہیں، اللہ نے اپنی کائناتیں گنائی نہیں، تو اس لیے اللہ کے اس سلیبس کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، جس طرح وہ بچے کرتے ہیں کہ اب تمہیں گیس پیپر دے دیا ہے تو اب اگر یہ بھی نہ یاد کیا تو پھر تو تم فیل، پھر تو تم پر لعنت ہے کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے اللہ کے اس سلیبس کو غور سے پڑھ لیں، اور پھر بتایا لا یسمعون فیہ لغوا ولا کذبا، اور اس جگہ نہ فضول باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ بولیں گے، انہیں تیرے رب کی طرف ایسا بدلہ دیا جائے گا جو مناسب حال ہوگا، وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، بڑی رحمت والا ہے، وہ اس کے حضور بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، جس دن کے روح القدس اور سارے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور وہ بات بھی نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔
और ए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन हक है, बस जो शख्स चाहे अपने रब के पास अपना ठिकाना बना ले। बिलाशुबा हमने तुमको अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है। इस दिन हर शख्स अपने अमाल को जो उसने आगे भेजे हैं अपनी आँखों से देख लेगा और काफर कहेगा ए काश कि मैं मट्टी होता। अल्लाह अकबर। अब लोग जो है ना इस वक्त दुनिया में यानी जब मुसीबतों से थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह करे मुझे मौत ही आ जाए। माएँ जब बहुत थक जाती हैं, औलाद नाफरमान निकलती है तो माँ वाकई मौत मांगती है, वो कहती है कि मुझे मौत ही आ जाए। तो यहाँ तो मौत आनी है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी मना किया कि ना मांगो। लेकिन वहाँ लोग काफिर मौत मांगेंगे, अब मौत नहीं आएगी तो कहेंगे ए काश कि हम मट्टी होते। क्योंकि जब अल्लाह सारे परिंदों को, ये जानवरों को, इनका एक हिसाब लेके इनको एक दूहा बना के उड़ा देगा ना, क्योंकि इनको फिर नहीं रखा जाएगा। एक बकरी भी जिसने किसी को सींग मारा होगा, दूसरी बकरी को उसका बदला दिलवा के, तो इंसाफ अल्लाह हर एक से साथ करेगा, तो वो उनको एक धुआं बना के उड़ा देगा। उस धुएं को देख के काफिर कहेंगे कि ए काश हम भी मट्टी होते, इस धुएं की तरह होते, अल्लाह हमें भी उड़ा देता। मगर उन्होंने तो अब पूरी ज़िंदगी वल्लाहु आलम कितनी है, बस ये अजाब सहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नाज़ियात व नाज़िआत गर्क़ा। कसम है उन फरिश्तों के रब की जो डूब कर जान खींच लेते हैं। अब देखें, ये वो लोग हैं जो अपनी जान नहीं निकालते। वो कहते हैं कि हमने नहीं मरना। फरिश्ते जब उनके पास आते हैं तो वो कहते हैं निकालो अपनी जान, तो वो कहते हैं हमने नहीं जाना। यानी जो अल्लाह अभी जिनके बारे में पढ़ा है कि दोज़खी हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि उनके अंदर डूब कर अंदर जाके वो जान खींच लेते हैं। ये वैसे इंसान की देखें, पैरों की तरफ से जान निकलना शुरू होती है इंसान की, तो लेकिन वो पैरों की तरफ से आसानी से खींच लेंगे, लेकिन वो अपने अंदर की तरफ जोर लगाता है इंसान। वो कहता है मैंने नहीं जाना, मुझे पता है कि मेरा ठिकाना दोज़ख है, मुझे पता है कि मेरी कब्र बड़ी बुरी होनी है। वो मौत को मानता ही नहीं है। तो फरिश्ते अल्लाह फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डूब जाएगा, डूब कर जान खींच लेंगे। मतलब ये कि ऐसे तुम जैसे दुनिया की मिसाल ले लो कि जैसे कोई रेशमी कपड़ा किसी जालियों पे फेंक दो, फिर उसको खींचो, तो इस तरह उनकी जान ये। और फिर उन फरिश्तों की अल्लाह ने कसम खाई है कि कसम है उन फरिश्तों के रब की जो डूब कर जान खींच लेते हैं और उनकी जो आहिस्तगी से निकाल लिए जाते हैं। यानी अब किनका अभी नहीं पढ़ा था हमने पीछे कि फरिश्ते उनको कहते हैं आ जाओ अपने रब की तरफ, आज तुम्हारी मेहमानी है, रब तुमसे राज़ी है, वो तुम भी उससे राज़ी हो जाओ। वो खुशी खुशी जाते हैं, वो कहते हैं हम तो पहले ही तैयार बैठे हैं, हमने तो अपने रब की तरफ जाना है। तो ये वो उन फरिश्तों की भी कसम और उनकी जो आहिस्तगी से निकाल लेते हैं, और उन फरिश्तों के रब की कसम जो तेज़ी से तैरते फिरते हैं। अब तैरते फिरते कौन है? जो रूह को लेके आए हैं और रूह को लेके चले जाना है। लोग रोते धोते रहे बैठे जिस्म के आगे, लेकिन रूह चली गई, रूह का फैसला होके आ भी गया कि अच्छी है या गंदी है, आसमान खुला है कि नहीं खुला। इतने तेज़ वो तैरते फिरते हैं। फिर इनको जो हुक्म मानने में ये, फिर उनकी कसम जो हुक्म मानने में सबकत करते हैं, यानी ये हैं वो फरिश्ते जो हुक्म मानते हैं, फिर उनकी जो हर काम का इंतज़ाम करते हैं। जिस दिन लर्जा देने वाली लर्जा देगी। अब कस्में खा के सारा कुछ, तो बात किसकी अल्लाह कर रहे हैं? इतनी कस्में खा खा के सोचें कि अल्लाह अपनी सारी मखलूक़ात की कसम खा सकता है, और इनकी कस्में खा खा के अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि जिस दिन यौमा तरजुफुर राजिफत, जिस दिन लर्जा देने वाली लर्जा देगी और जिसके बाद दूसरा झटका लगाने वाली होगी। यानी एक झटका लगेगा फिर दूसरा झटका लगेगा। कितने ही दिल इस दिन खौफ से कांप रहे होंगे, और कितने होंगे जिनकी आंखें नदामत से झुकी हुई होंगी। वो कहेंगे हमको अपने रास्ते पर उल्टे पांव लुटाया जाएगा क्या? जब हमारी हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी, वो कहते हैं तब तो ये वापसी नुकसानदेह होगी। यानी तब देखें ज़रा बातें कितनी बढ़ चढ़ के बातें करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आ गया और एक हड्डी उठा के ले आया कब्र से, और सारी महफिल में आके यूं कहता है लो जी ये हड्डी है जिसको ये नबी कहते हैं कि ये उठाए जाएंगे। अब कहाँ से उठाए जाएंगे? यानी जिसका वो मजाक करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ये उठाए जाएंगे और इनको फिर जिंदा किया जाएगा और फिर इनको जहन्नम में फेंका जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको फिर करारा जवाब दिया कि जहन्नम में भी जिंदा करके फेंका जाएगा। और ये बातें क्या करते थे? क्या जब हमारी हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी, वो कहते हैं तब तो ये वापसी नुकसानदेह होगी, बस सिवाय इसके कुछ नहीं कि एक सख्त आवाज़ होगी। अब आवाज़ की बात देखें बार बार होती है, क्यों? आवाज़ किसकी होगी? सूअर की। ये सूर फूंका जाएगा, सूअर में कह रही है सूर फूंका जाएगा।
اور اس کی آواز ہوگی کہ وہ آواز ہے ایک جو دنیا کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی. آپ کبھی تیز میوزک سنیں، جو دماغ کے کمزور لوگ ہیں تو وہ کان بند کر کے چل پڑیں گے کہ میرا دماغ ہل رہا ہے. تو یہ آوازیں ایسی ہوتی ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ وہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر وہ فوراً میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. اب یہ جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ سور پھونکا جائے گا کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے میدان میں. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے طوبہ کی مقدس وادی میں اس کو آواز دی کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا. پھر اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک و صاف ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں تاکہ تو ڈر جائے. پھر اس نے فرعون کو ایک بڑی نشانی دکھائی. بس اس پر بھی فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. دیکھیے اللہ نے ہمیں پھر یاد کرا دیا اس سپارے کے اینڈ میں بھی کہ یاد کرو میں نے تم سے فرعون کی بات کی تھی. تو ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں کہ موسیٰ کو میں نے اپنے خاص بندے کو ڈرانے کے لیے بھیجا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا. تو تم اس قرآن کا انکار نہ کرنا. یہ تم جو اس وقت پڑھ رہے ہو یہ بات تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اللہ کلام کر رہا ہے. اب تم نہ اس کا انکار کرنا جس طرح اس نے کیا تھا. بس اس پر بھی فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر اس نے روگردانی کی اور موسیٰ کے خلاف کوششیں کرنے لگا. یعنی صرف جھٹلایا ہی نہیں، نافرمانی نہیں کی، اللہ کے خلاف جنگ کرنے کا انتظام بھی کرنے لگ گیا کہ میں تو اللہ سے جنگ کروں گا. اب نبی کریم اللہ نے کیا ہم کس طرح جنگ کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی بہت کھڑے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. سب سے بڑھ کر سود جو لیتے ہیں انہوں نے اللہ سے جنگ کر لی ہے. پھر اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ اترایا، وہ ایسے گیا، اس نے منہ پھیرا، اس نے تیوڑی چڑھائی، یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سے جنگ کرتے ہیں لوگ، اور جو جنگ اللہ سے کرے گا تو اس نے تو پھر منہ کی کھانی ہی ہے. بس پھر کہا فَأَشَرَ فَنَادَى، بس لوگوں کو جمع کیا اور منادی کرائی. پھر لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. بس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا. یعنی جب موسیٰ نے پیغام دیا نا کہ آپ رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میں آپ کو ڈرانے آیا ہوں، تب وہ اور سرکش ہو گیا کہ اس نے کہا میں دنیا کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کئی لوگ ڈر کے کہتے تھے کہ ہاں تم ہمارے رب ہو، کئی واقعی اسے مانتے تھے، لیکن سب سے وہ کہلاتا تھا. یہ جنگ اس نے یہ کی. بلا شبہ اس میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمانوں کا بنانا؟ اللہ نے ان کی بلندی کو اونچا کیا، پھر ان کو بے عیب بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا. اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، اس سے اس کا پانی سبزہ نکالا، پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی تو اس دن انسان اپنے اعمال کو یاد کرے گا اور دیکھنے والے کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی. پھر جس نے سرکشی کی ہوگی وَأَثَارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی جو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ بس بلا شبہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جس نے اپنے رب کی شان سے خوف کھایا اور اپنے نفس کو گری ہوئی خواہشات سے روکا، بس بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی اللہ نے بتا دیا اب اس کے اینڈ میں کہ دیکھ انسان، سب سے بڑا تیرا دشمن جو ہے نا وہ تیرا نفس ہے. اگر تو نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، گندی خواہشات کو نکال دیا تو پاک ہو جائے گا. یہ نفس ہی ہم سے سب کچھ کراتا ہے. تو پھر بتایا بس وہ پھر ایسا انسان بلا شبہ ہی جنت میں جائے گا. یہ لوگ اس سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کب قائم ہوگی. تو آپ بتا دیں فیما انت من ذکرہا، تجھے اس کے آنے کی ذکر سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر. یہ بالکل وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے حج کے زمانے میں تو ایک آدمی بوڑھا بھاگتے ہوئے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے. تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہا ہے. دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے نا، انہیں نہیں پتہ چلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کب آئے گی. اب بتائیں اتنا بڑا سوال چلتے چلتے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چلتے چلتے اچھا جواب دے دیا. اللہ نے جس کو دنائی اور حکمت سکھائی ہو تو وہ بہتر جواب دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو قیامت تو جب آئے گی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے پیپر کی؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
तैयारी तो कोई ख़ास नहीं की, लेकिन मैं नमाज कभी नहीं छोड़ता, मैं रोज़े कभी नहीं छोड़ता, मैं जो अल्लाह ने मुझ पर फ़र्ज़ की हैं चीज़ें उन कोशिश करता हूँ कि वो ना छोड़ूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा, फिर तेरा ठिकाना जन्नत में ही होगा। तो इस तरह जवाब दे दिया कि क़यामत कब आएगी, छोड़ दो, बस अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि तुम अपनी, अगर तुमने क़यामत देखनी है ना, हमने बड़ा सवाल आते हैं काफिरों के ज़हन में कि क़यामत कब आएगी कब आएगी, तो भाई जवाब ले ले। वो जवाब ये है कि तुम कितने साल के हो गए हो, 70 साल के हो गए हो, आगे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? मौत ही नज़र आ रही है ना, कि कोई जवानी दोबारा नज़र आ रही है। तो भाई अब तुम मरने वाले हो गए हो, तुम्हारी क़यामत आने लगी है, तो तुम क़यामत का क्या पूछते हो? ये है क़यामत जो तुम्हारी आने लगी है। तुम्हें 70, 75, 80 साल के बाद अगर कुछ नज़र आता है तो बता दो। तो जवाब तो इसका ये भी है। बाकी जो असल क़यामत है छोड़ दो, तुम अभी इस क़यामत से निपटो, ये भी बहुत बड़ी क़यामत है जो तुम्हारे सर पे अब आ गई है। उसके बाद बताया इला रब्बी का मुंतहा, इसके वक्त की इंतहा तो तेरे रब से मुतल्लिक है। यानी इसको नहीं अल्लाह ने बताना कि क़यामत आएगी, वो तो कहेंगे अच्छा क़यामत में अब 1 साल रह गया, चलो आ जाओ हम तैयारी कर लें, या फिर वो सन फलां सन में आएगी और शुरू से लोग जान रहे होंगे कि वो फलां सन में आएगी, चलो चलो एंड में अब उस सन के लिए तैयारी कर जाओ, मौत आने लगी है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये गायब का इल्म है, इसका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, अक्लमंद लोग अपनी मौत अपनी उम्र से अंदाज़ा लगा लें कि मैं मरने वाला होने लगा हूँ, मुझे कोई अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए अब। उसके बाद बताया तो तू तो सिर्फ उसको जो उस आफत से डरता है खबरदार करने वाला है। वो जिस रोज़ इसको देखेंगे इनकी हालत ऐसी होगी कि गोया वो सिर्फ एक शाम या सुबह इस दुनिया में रहे हैं। अब बताएं, सिर्फ एक शाम या एक सुबह इस दुनिया में रहने के लिए क्या पागल ही हो जाना है? क्या हमने इतना ही माल जमा कर लेना है? क्या हमने अलमारियां तुन के रख देनी है कपड़ों से? एक शाम रहना है, इतने आप कहीं जाएं किसी को मिलने के लिए 15 दिन भी, तो आप कहती हैं कम से कम कपड़े लेके जाओ, इतना बोझ कौन उठाए? तो इस दुनिया में हम ये घड़ी है जो जीना है, तो इतनी चीज़ें जमा, इतने बर्तन जमा कि हमने सोचा कि नहीं इस दफ़ा सारे पुराने बर्तन पड़े रहे, इस रमज़ान में तो मैं अपने मेहमानों के आगे नए बर्तन रखूँगी, अब तो मैं नई बेडशीट लेके आ रही हूँ। अच्छा मेरे सोफ़ों के कवर या मेरा फर्नीचर पुराना हो गया, अल्लाह ने दौलत क्यों दी हुई है, जल्दी से बदलो, इसको बदलो। यानी दुनिया के कामों में पड़े रहे, ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुनिया के कामों में पड़े रहे। लेकिन वो लोग जो दुनिया के कामों में पड़े हैं कि हमारे पास लोग आएंगे, हमने उनको बिठा के खाना खिलाना है, अल्लाह की राह में देना है, वो अपने आप को भी सेट रख ले तो अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो उनको भी नहीं पसंद करता अल्लाह कि इतना माल जमा कर लें, इतनी चीज़ें जमा कर लें। उसके बाद बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अबस जब हाफ हो जाएगा तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है? फिर हाफ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबस व तवल्ला, क्या इसने त्योरी चढ़ाई और मुंह मोड़ा कि इसके पास एक नबीना आया, तुझे क्या खबर कि शायद वो पकीज़गी इख्तियार करे या वो नसीहत पकड़े, बस नसीहत इसको फ़ायदा दे। जो शख्स परवाह नहीं करता बस तू उसके लिए फ़िक्रमंद होगा, और तुझ पर क्या है कि अगर वो पकीज़गी इख्तियार ना करे, और जो शख्स तेरे पास दौड़ता हुआ आया है वो डरता है, बस तो इससे गाफिल है। हरगिज़ ये कुरान तो एक नसीहत है, बस जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे। वो ऐसे सहीफ़ों में दर्ज है जो मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ हैं और बुलंद मर्तबा साफ़ सुथरे हैं, वो दूर दूर सफ़र करने वालों के हाथों में है। अब ये क्या बात हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने नबी से, बल्कि नबी करीम सल्लम की पहले बात सुन लें कि नबी करीम सल्लम ने सोचा कि आज मेरे से सरदार जो मक्का के हैं वो आ गए। आपको पता मक्का तो वैसे ही बड़ी मुसीबतों वाला वक़्त था, तो उसमें नबी करीम सल्लम चाहते थे कि ये लोग मेरी हदायत सुने और अल्लाह की तरफ आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि चलो आज सरदार मेरे से टाइम ले रहे हैं तो आ जाएं, मैं इनको ज़रा नसीहत कर दूं। तो जब उस महफ़िल में उन्होंने कहा कि हमारी महफ़िल में आप ज़रा ये बिलाल को उठा दें, ये फ़लाँ को उठा दें, क्योंकि बिलाल हमारा ग़ुलाम था, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो आज इनको ये हदायत नहीं है, हो सकता है मैं हदायत दूँ तो ये राह रास्त पर आ जाएँ। तो इसी दौरान ये नसीहत कर रहे थे इनको, ये बैठे हुए थे, सरदारों के साथ मीटिंग हो रही थी कि नबीना शख्स आ गया, कौन? उम्मे मखतूम आ गए छड़ी पकड़ के। अब उन्हें तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब कहा ये जाता है, इसमें 2 चीज़ें हैं, आप दोनों सुन लें। एक चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लम का मुफक्किर कहते हैं, ये स्कॉलर कहते हैं कि नबी करीम सल्लम ने त्योड़ी ज़रा सी चढ़ा ली कि इनको ज़रा पीछे कर दो तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक तरह के स्कॉलर ये भी हैं जो कहते हैं कि इन सरदारों ने ही त्योड़ी चढ़ाई।
اور انہوں نے ہی منہ اپنا بسور لیا کہ یہ کون آ گیا، ہم بات کر رہے تھے۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں نے کیا۔ اللہ نے، اگر اللہ کے نبی نے بھی کیا تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے جو ہدایت نہیں لیں گے، بتا دیا کہ یہ ہدایت والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو تیرے پاس آیا ہے رلتا رلتا چھڑی پکڑ کے راستہ دیکھتا، یہ ہے ہدایت لینے والا، اور وہ چاہے غریب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن تو ایسی نصیحت ہے کہ بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہیں جو مکرم معزز ہیں اور بلند مرتبہ صاف ستھرے ہیں، وہ دور دراز سفر کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، مطلب یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں، یعنی یہ سارا قرآن فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا بلند قرآن ہے، جو اس کو پڑھے گا اور اس کی ہدایت پر چلے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا۔ پھر کہا کہ جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں، کون؟ فرشتے۔ انسان ہلاک ہوا کہ وہ کیسا ناشکر گزار ہے کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، ایک حقیر قطرہ سے اس کو تخلیق کیا، پھر اس کو ایک خاص اندازہ سے بنایا، پھر اس کے لیے راہ ہدایت آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اسے عالم برزخ میں رکھا۔ یعنی یہ چیزیں اللہ نے ان ساری منزلوں سے ہم نے گزرنا ہے۔ پھر قبر، یعنی قبر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ قبر ہم پہ آسان کر دینا، یہ ایک عالم برزخ ہوگا، یہ کیسا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس میں پھر ہمیں رکھا جائے گا۔ پھر کہا پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، ہرگز نہیں اس نے اپنے رب کے حکم کو ادا نہیں کیا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف غور کرے۔ بلا شبہ ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، یعنی غذا کی طرف غور کرے۔ اب کتنی نعمتیں، اب اگر ہم ایک ہی آیت پر غور کرنے لگیں تو میرا خیال نعمتیں ہم گنا ہی نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ تو کہہ دیا کہ غذا جو تمہارے سامنے آ گئی ہے، ساری میری نعمتوں کو چھوڑ دو، جو پلیٹ میں ٹرے میں تمہارے سامنے آ گیا ہے اس پہ غور تو کر لیتے کھانے سے پہلے۔ جانوروں کی طرح نہ کھاؤ، پہلے اس پہ بسم اللہ پڑھو، پھر آخر میں الحمدللہ پڑھو، پھر سوچو کیا کھا رہے ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، کتنی چیزیں کھا رہے ہو، تمہارے سامنے جو غذا ہے اس کی طرف غور کر لیا کرو۔ بلا شبہ ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو ہم نے خوب پھاڑا، پھر ہم نے اس میں خوب غلہ پیدا کیا، اور اس طرح انگور اور ترکاریاں بھی، اور زیتون اور کھجور بھی، گنے باغ بھی، میوے اور چارہ بھی۔ دیکھیں اللہ نے میوے اور چارہ اکٹھے کر دیا کہ یہ جو چارہ ہے نا، تم تو میوے کھاتے ہو، چارہ بھی تم نہیں بنا سکتے تھے، تمہارے جانوروں کو کس نے دینا تھا؟ تم نے اپنے گوشت میں سے دینا تھا، تم نے اپنی روٹیوں میں سے دینا تھا، آٹے میں سے دینا تھا، کسی چیز میں اللہ نے ان کے لیے چارہ بنا دیا، پوری زمین کے جانوروں کے لیے، تو وہ چارہ کھائیں۔ اب دیکھیں ہم نے کیا نعمتیں گنانی تھی، اللہ ہی گناتے جا رہے ہیں کہ انگور اور ترکاریاں بھی، زیتون اور کھجور بھی، گنے باغ بھی، میوے اور چارہ بھی، جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام آتے ہیں۔ پھر جب کان پھڑنے والا شور برپا ہوگا، یعنی کان کو پھاڑنے والا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھی۔ اس دن ہر آدمی کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اپنی طرف الجھا دے گی، یعنی اپنی طرف ہی الجھا دے گی، یعنی ایسی، یعنی اب ماں کبھی اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتی، کہیں جانا ہو نا سارا پروگرام ماں بدل دیتی ہے کہ نہیں میری بیٹی اکیلی ہے، اس کے پیپر ہو رہے ہیں، وہ میرے ساتھ آ نہیں سکتی، تو سارا کینسل۔ پھر بیٹوں کے لیے، پھر اپنے میاں کے لیے کیا کچھ کرتی ہے یہ عورت۔ اور اس وقت اللہ نے کہہ دیا کہ بس اب تو کیا ہوگا، آپا دھاپی، وہ ایسی آواز ہی ابھی آئے گی نا تو تمہارے رشتے ختم، تمہارے رشتے ناتے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس طرف ابھی آواز آئے گی تو پھر آگے بڑھو، کیا کچھ ہونا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ضاحکاتن مستبشراتن، ہنستے کھیلتے اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چھائی ہوگی، بس یہی لوگ کافر بدکار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر بتایا گیا سورہ تکویر، یہ بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے دھندلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سب چیزیں کون سی جا رہی ہیں، قیمتی ترین چیزیں، قیمتی، ایکسپینسو، کوئی چیز سستی نہیں ہے ان میں سے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا سورج، اللہ نے سورج جو بنایا نا، پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے
اور زمین سے جو فصلیں پھوٹتی ہیں، سورج کی روشنی ان کے لیے کتنی ضروری ہے اور انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اللہ نے اس سورج کو جو پوری کائناتوں کے لیے اتنا ضروری تھا لپیٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ ہم اپنی ایک چیز بنا لیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ضائع کریں، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بنایا ہے۔ اب میری بیٹی نے جو بھی اپنی یونیورسٹی کی چیزیں بنائی ہیں اتنا سنبھال کے رکھ رہی ہے، مما یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، میں تو اپنے اب سنبھال کے رکھوں گی، بچوں کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ میں نے بنائی ہیں۔ تو دیکھیں آپ اللہ کی باتیں سنیں کہ اللہ کہتا ہے یہ تمام قیمتی چیزیں میں ختم کر دوں گا اور ستارے بھی دھندلے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ 10 مہینے کی گابن کیوں کہا ہے اونٹنی؟ اللہ نے آخر اتنی گنتی کیوں کی اس اونٹنی کے ساتھ؟ 10 مہینے کی گھابن اونٹنی، یعنی کہ ایک تو اونٹنی اوپر سے بیچ میں بچہ بھی، جو اونٹنی کے اندر بچہ ہوتا ہے نا وہ ڈبل قیمت پہ بکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وہ اونٹنی اوارہ چھوڑ دی جائے گی، چھوڑ کے بھاگ جائے گا اونٹوں والا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ دیکھیں وحشی جانور، غور کرتے جائیں آپ، آج ہمارے سامنے ابھی شیر آ جائے نا، یا ہمارا دروازہ کھلا ہے کتا ہی آ جائے یہاں تک، آپ سب گھبرا جائیں گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہمارے قریب شیر کھڑا ہے، اس کے قریب ہاتھی کھڑا ہے، اس کے قریب